صحیح بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 2448۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کے اندر جسے مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھائی، اور حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ بقرہ ہی ہے۔ اب سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک صحابی جو تھے وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے جب عشاء کی نماز میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ابھی رکوع کر لے، ابھی رکوع کر لے، ابھی رکوع کر لے۔ آپ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ صحابی چونکہ تھکے ہوئے تھے، سارا دن کی محنت مزدوری تھکاوٹ تھی، وہ چپ کر کے پیچھے گئے، اپنی نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضور ایک شخص نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید کوئی منافق تھا جو نماز کے دوران ہی نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلا دن جب آیا، مسجد نبوی کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور وہ شخص جو نماز چھوڑ کر رات کو عشاء کو گیا تھا، اپنی نماز جس نے پڑھ لی تھی نا، وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عام شخص سوال کر رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کی طرف دیکھا، سوال سنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا جواب عطا فرما دیں کہ اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہو اور جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھے وہ امام سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے، اور پیچھے پڑھنے والا نماز چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کر چلا جائے اور بعد میں اس نماز چھوڑ کر جانے والے کو منافق کہا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ کس کے ساتھ ہوا؟ عرض کی حضور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، رات عشاء کے وقت نماز پڑھانے والے امام معاذ بن جبل تھے۔ میں تھکا ہوا سارا دن محنت مزدوری کر کے عشاء کے وقت جب آیا نماز کے لیے تو چونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی جو تقریباً 2.5 پارے میں مشتمل ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا اور بعد میں مجھے کہا گیا کہ یہ منافق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ فرمایا اے معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرو، اپنی نمازوں کی قرات کو مختصر کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے کوئی بیمار بھی کھڑا ہے، کوئی کمزور بھی کھڑا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اپنی نمازوں کے ذریعے لوگوں کو آزمائش سے بچاؤ۔ آج کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے امام بڑی لمبی قرات کرے، بڑی لمبی نماز پڑھائے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ نماز مختصر کرو۔ ہاں لمبی نماز پڑھنی ہے، اپنی ذاتی جب نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، سنتیں پڑھیں، جتنا مرضی لمبا کریں، لیکن جماعت کے اندر امام کے لیے حکم کیا، لوگوں کے لیے آسانی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت جب عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں سب سے پیچھے صف میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا میں لمبی سورت پڑھوں، مجھے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اسی وقت مختصر صورتیں پڑھی، سلام پھیرا، نماز مکمل کی۔ فرمایا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں لمبی قرات کرتا، لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے نماز کو مختصر کر دیا کہ میں نماز لمبی پڑھاتا رہوں گا، جو پیچھے اس بچے کی ماں ہے اس کے دل میں یہی خیال آتا رہے گا کہ نماز ختم ہو تو میں اپنے بچے کے پاس چلی جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نمازیں پڑھانی ہے تو مختصر پڑھاؤ، لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو اذیت نہ دو۔